لیے ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے مفتی قاری عارف مستقیم صاحب کو، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں قرآن پاک کے مطالب اور مفاہیم سے آشنا فرمائیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہ آپ لوگ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنا بھی وقت آپ یہاں پر دیں، اس وقت کو آپ کے زندگی کے بہترین اوقات میں شمار فرمائے۔ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت کے حضور ہم حاضر ہوں تو یہ چند لمحے جو ہیں، یہ چند لمحے اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری کامیابی کے لیے اور ہمارے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ چند لمحے ہمارے کام آ جائیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جماعت اسلامی کی تحت یہ دروس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور بنیادی جو بات اس میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دوست اور احباب کو قرآن کا فہم دیں، اور اس بات پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کے دلوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم جتنے بھی دروس کے سلسلے ہیں، قرآن مجید کے دروس کے سلسلے، ان کا ہم آغاز کیے رکھتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ایک نشست ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر بہت بنیادی بات بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب ہمیں بنانا چاہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، تو فرمایا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جو جواب دیا، وہ جواب ہمارے بہت سارے ذہنوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ جواب یہ تھا، اے پاک پروردگار، آپ ایسا کوئی فرد بنائیں گے یا ایسی اپنا خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہے گا۔ رہی بات تسبیح کرنے کی، آپ کی تقدیس بیان کرنے کی، آپ کی عبادت کرنے کی، تو ہم ہیں نا، ہم اتنی تسبیح بیان کرتے ہیں، اتنی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نہیں جانتے ہو جو چیز میں جانتا ہوں۔ اس میں تین باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دوسری جو بات معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سب سے زیادہ
جس چیز کا ڈر تھا اور سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ ترین عمل تھا وہ یہی تھا کہ زمین کے اندر فساد پھیلانا، زمین کے اندر دنگا کرنا، زمین کے اندر خون بہانا، زمین پر ظلم کرنا۔ تیسری جو بات ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ صرف تسبیحات کر لینے کے نتیجے میں، صرف اللہ اللہ کر لینا، صرف نمازیں پڑھ لینا، صرف عبادت کر لینا، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، یہ مقصود نہیں تھا۔ اگر یہ مقصود ہوتا تو فرشتے تو موجود تھے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں باتیں ہمیں جو ہے آج کی اس آیہ کریمہ میں ہیں۔ میں چاہوں گا تھوڑی سی اس کے میں مزید وضاحت جو ہے وہ کر دوں۔ دیکھیے، دنیا کا جتنا بھی دستور چلتا ہے اس دستور کے اندر بادشاہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور نمائندوں کو وہی اختیار ہوتا ہے، وہی ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اور وہ نمائندے اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ، اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ جو بھی ان کو باتیں کہی جاتی ہیں، جو بھی باتیں دی جاتی ہیں، انہی باتوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، ان کو ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر، ان ساری چیزوں پر وہ لوگ پہرا بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ دنیا کی زبان کے اندر اگر کہہ لیں تو یہ لوگ کسی کے گورنر ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی کے سفیر ہوتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم دنیا کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی سفیر کو اگر واپس بلایا جاتا ہے تو اس لیے واپس بلایا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اسے بھیجا تھا، اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے تھی وہ کوشش نہیں کی۔ اس کو پاکستان کا مدعا لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، کشمیر کے مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے افغانستان کے مسئلے میں پاکستان کی جو بات ہے اس بات کو، یا اس کی جو پالیسی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یا اس کا بیانیہ کو لوگوں کو تک پہنچانے کے لیے اگر وہ لابنگ نہیں کرتا ہے، وہ کوشش نہیں کرتا ہے، وہ اپنے جتنے بھی وسائل اس کے پاس دستیاب ہیں وہ نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس ساری چیز کے نتیجے کے اندر چند دن تو اس کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد پھر اسے واپس بلا لیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نیا تقرر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہم خلیفہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم خلیفہ ہیں، اب ہمارا پروٹوکول کیا ہے؟ ہم شاید اس بات کو تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ہم نکلتے ہیں تو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے اپنا پر ہمارے پاؤں کے نیچے رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے دین کے اندر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ ہمارا پروٹوکول ہے، ہر طرف سے ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ دنیا کا پروٹوکول یہ ہے کہ جہاں وزیر اعظم نے جس کو، یا صدر نے جس کو اپنا یہاں گورنر بنایا ہوا ہے، جب وہ جاتا ہے تو پھر اس کی فوج ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی پولیس ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کی رینجر ساتھ چل رہی ہوتی ہے، وہ پورا پروٹوکول کے ساتھ وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جو فوج ہے وہ تو فرشتے ہیں، اس کی جو فوج ہے وہ تو کائنات کی ساری باقی چیزیں ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور انہوں نے یقین بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اگر آپ تجربات کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں تو تجربے کر کے دیکھ لیجئے۔ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
وہ دوست ایک جگہ پر شفٹ ہوئے تو وہاں پر جب گئے تو یقینی بات ہے کہ گھر انہوں نے بنایا اور گھر بناتے ہوئے کچھ سامان لانے کی ضرورت تھی۔ اب اندرون شہر کی بات ہے تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سامان لانا لے جانا، اور پھر وہ بڑی مشکل سے کہیں اینٹیں رکھتی ہیں، کہیں پر کچھ اور رکھتے ہیں، کہیں پر کچھ اور رکھتی ہیں۔ اب ایسی کیفیت جب ہوتی ہے، اس کیفیت کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ میں نے جب اپنا مکان بنانا چاہا تو میں جہاں بھی اینٹیں رکھوں وہاں پر ہر کوئی آ کے بات کرنے لگ جائے، یہ کس نے اینٹیں رکھی ہیں، یہاں سے اٹھائیں، ہمارے گھر کا راستہ بند ہوتا ہے۔ گلی والے جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے نا، وہ گلی والا بھی کہنے لگ گیا کہ بھئی اپنی اینٹیں اٹھاؤ، یہاں سے یہاں پہلے راستہ تھوڑا ہے، باقی آپ لوگوں نے راستہ یہاں پر روکا ہوا ہے۔ ہوتا تو یہی ہوتا تھا، تو صرف گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے وہاں پر اینٹیں رکھی جاتی تھیں، اس کے بعد مزدور لگا کر مزدور ساتھ ساتھ لے جا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہاں پر اینٹیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں، سیمنٹ رکھنے کے لیے جگہ نہیں، یا ریت رکھنے کے لیے جگہ نہیں، لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں شفٹ ہو گئے، شفٹ ہونے کے بعد دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہم نے بھی یہاں دین کا کام کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا کام شروع کر دیا۔ نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، لیکن جب دین کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ ایک جگہ پر درس کا سلسلہ شروع کیا، دوسری جگہ پر درس کا سلسلہ شروع کیا، اپنے گھر کے اندر درس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو گئے اور 1 سال کا وقفہ گزرا یا 2 سال کا وقفہ گزرا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے مکان بنانے کی پھر دوبارہ ہمیں ضرورت پیش آئی، تو کہنے لگے کہ ہم نے مکان بنانے کے لیے ڈر رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ پہلے والا تجربہ ہمارے سامنے تھا کہ یہاں کے لوگ اپنی نہ اینٹیں رکھنے دیتی ہیں، نہ کچھ اور کرنے دیتے ہیں، تو بڑے پریشان تھے کہ ہم کریں کہ نہ کریں، کس وقت ہم اس کو کر سکیں یا اس کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دوست سے ذکر کر دیا کہ آپ لوگ انہوں مکان بناتے تو کیسے بناتے ہیں، ہمیں جو بتائیں، کوئی ترتیب بتائیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے یہ جو گیراج ہے، اس گیراج کے اندر آپ جو ہے ریت اتروا لیں۔ دوسرے صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں جی، میرا جو گھر ہے اس گھر کے سامنے آپ اینٹیں اتروا لیں۔ اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ پورا کا پورا محلہ ہی ہمارا ہے اور ہر بندہ ہی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، صرف اور صرف یہ برکت تھی دین کی، یہ برکت تھی وہ جو اللہ کے دین کے لیے ایک انسان جو ہے وہ نکلا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی ہے، آپ تجربات کی زندگی سے گزر کر دیکھ لیجئے۔ میرے بھائی ہیں، ابھی پچھلے دنوں پروگرام ہوا تھا، اس میں بھی وہ خطاب انہوں نے آپ کے اس میں کیا تھا۔ وہ ایک جگہ شفٹ ہوئے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پر ان کا سامان جب ہم لے کے جا رہے تھے تو ریڑھی کھڑی کرنے کے لیے ہمیں کسی نے وہاں پر جو ہے نا وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے۔ ابھی مکان اپنا وہ بنا رہے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ریت پڑی ہوئی تھی، اور ہماری ریت آج کی بات ہے وہ ذرا لیٹ تھی، وہ لیٹ آنی تھی، تو پریشان کھڑے ہوئے تھے کہ مستری آ چکے ہیں، مزدور آ چکے ہیں، ہم کیا کریں۔ تو جس کی ریت پڑی ہوئی تھی وہ آیا، گھر سے کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے پریشان ہوں کہ وہ جو پھیرا لینے والا ہے وہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور مستری آ گئے ہیں، ہم نے کام کی چال بنانی ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا گھر سے ہماری یہ ریت پڑی ہے نا، یہ اٹھا لیں، آپ کی ریت آئے گی تو ہم استعمال کر لیں گے۔ لوگ اپنی چیزیں دینے جو ہے وہ لگ گئے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے راہ کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، تعلقات نہیں ہوتے ہیں۔ 3 سال تک وہ وہاں پر رہے، 3 سال تک کوئی تعلقات نہیں بنے، لیکن 3 سال کے بعد جب انہوں نے وہاں بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، جب وہاں پر لوگوں کو جمعہ پڑھانا شروع کیا، جب وہاں پر لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا شروع کی، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ کھول دیا۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ جب بھی اللہ کا نام لے کر آپ نکلیں گے، فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بہت سارے راستے ایسے انسان کے لیے کھلتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ بس صرف یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں، اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے نکلا ہوں، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں کو دینے کے لیے نکلا ہوں، میں تو اس کا خلیفہ ہوں۔
میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے راستے بھی اس نے کھولنے ہیں، اس کے لیے طریقے بھی اس نے بتانے ہیں، اس کے لیے زبان کے اندر چاشنی بھی اس نے دینی ہے، اس کے لیے زبان کے اندر تذکیر بھی اس نے ڈالنی ہے، اس نے زبان کے اندر جو ہے وہ جو تاثیر ہوتی ہے وہ بھی اس نے ڈالنی ہے، سب کچھ اس نے ڈالنا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جب ایک انسان سوچتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، سب کچھ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ دوسری جو بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہم پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا ہم نے احساس کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ کسی کو چائے پر دعوت بھی ہمیں دینی ہوگی، کسی کے ہمیں کام بھی کرنے ہوں گے، کسی کی مدد بھی کرنی ہوگی، کسی کے بچے کا جو ہے کام ہے اس کو بھی حل کرنا ہوگا، کسی کا ڈپارٹمنٹل کام ہے اس کو بھی ہم نے حل کرنا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے طریقے ہم اس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح اس بندے کا جو دل ہے وہ دل پسیج جائے، اس بندے کے دل کے اندر میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، اور میں جب اسے دین کی دعوت دینے لگوں، اسے کوئی بات کہوں تو اس بات کو جو ہے وہ سمجھ لے۔ اور یہ بات جب ہم نے کرنا شروع کی تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے لیے لوگوں کے دل بھی کھلیں گے، ہمارے لیے لوگوں کے دروازے بھی کھلیں گے، وہ اپنی بیٹھک بھی کھولیں گے، سب کچھ کھولیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ میں کالی کملی والے علیہ السلام کی یہاں پر مثال میں لازمی دینا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی، اور اس تڑپ کے نتیجے کے اندر میلہ موجود ہے، وہاں پر ہر قسم کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو آج کل کے میلے کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں، تماشے بھی ہو رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس ساری کیفیت کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں اور بات وہ سن سکتی ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں، اور جا کر ان کو کہتے ہیں کہ لوگوں، میں تو تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے پیغام کو بھولو نہ، خدا تمہیں بلا رہا ہے، اس کے سوا تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ جو ہے تم اس کی بات کو مان لو، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم ہے اس ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کا فرستادہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں، آؤ ہماری بات کو سنو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر میلے کے اندر پہنچے، ہر گلی اور کوچے کے اندر پہنچے، وہ لوگ جن کو لوگ عرب کے لوگ نا کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، یار یہ تو ویسے ہی مزدور سے ہیں، ان کو کیا کہنا ہے، یار یہ تو غریب غربا، ان کو کیا کہنا ہے، یار یہ کس کام کے ہیں یہ لوگ، یار یہ لوگ تو بس یہ پڑے رہتے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ تو جھگی والے ہیں، ان کو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا ہے، یار یہ جو غریب ہیں بس ان کے تو اپنے سیاپے نہیں ختم ہوتے، انہوں نے کون سا کوئی دین کا کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کو دعوت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ان کو جا کر اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور آپ دیکھیں کہ شروع کے اندر جتنے بھی لوگ ایمان لانے والے ہیں، شروع کے اندر جتنے بھی لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، سارے کے سارے لوگ یہی ہیں۔ تڑپ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! تڑپ کی کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کو دعوت دے کر واپس تشریف لائے ہیں، گرمی ہے، اور اس گرمی کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں پہنچے تو سیدھا واش روم میں گئے اور جا کر اپنا منہ جو ہے وہ دھو رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر واپس پہنچے تو آنے کے بعد بیٹی اپنا جو ہے وہ سر دھلوا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھلوا رہی ہے۔ اسی دوران جو قافلے والے آتے تھے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ دول اور اس طرح کی کچھ تماشے یا اس طرح کی کچھ چیزیں کرتے تھے تاکہ آواز جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ نیا قافلہ یہاں پر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو سننے کے بعد کہا کہ بیٹا جلدی کرو، اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنا ہزار بند کو سنبھالا، اور اس کے بعد کہا کہ میں ابھی نکل رہا ہوں۔ بیٹی نے یہ الفاظ کہے کہ ابا جان ابھی تو آپ آئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، سخت گرمی ہے، اس گرمی کے اندر پھر دوبارہ واپس جا رہے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے چلے جائیے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیٹا
اگر یہ قافلہ چلا گیا تو کل قیامت والے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا کہ میں ان تک ان کی دعوت کو بھی نہیں پہنچا سکا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خلیفہ کا جو ایک اعزاز ہے، یہ صرف اعزاز نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ہر ریڑھی والا بھی ہے، وہ ہر ریڑھی والے تک ہم نے دعوت کو پہنچانا ہے۔ ہر جو دکاندار ہے اس تک ہم نے دعوت کو پہنچانا ہے۔ ہر جو یہاں پر مزدور ہے اس تک ہم نے اپنی دعوت کو پہنچانا ہے۔ یہاں کا ہر وہ بندہ جو بھی جس سٹیٹس پر موجود ہے، ہم نے اس کو جو ہے جا کر دعوت پہنچانی ہے، کیونکہ ہم خلیفہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو ہے ایک سٹیٹس دیا، ایک مقام و مرتبہ دیا ہے۔ رہی بات صرف نمازیں پڑھنے کی، رہی بات صرف قرآن پڑھنے کی، رہی بات ذکر اذکار کرنے کی، رہی بات کسی کونے خدرے کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو فرشتے ہم سے زیادہ تسبیح کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ تقدیس بیان کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور اس خلیفہ بن ہونے کے حیثیت سے ہمیں جو ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش بھی کرنی اور کاوش بھی کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی چیز کو مزید اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، پھر دوسرے انداز سے بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے، اس کائنات پر ظلم بھی چل رہا ہے، اس کائنات پر لوگوں کے حقوق بھی کھائے جا رہے ہیں، اس کائنات پر لوگ مظلوم بھی ہیں، اس کائنات پر لوگ دکھی بھی ہیں، اس کائنات پر لوگوں کو پریشانیاں بھی ہیں، اس کائنات میں لوگ بھوکے بھی ہیں، اس کائنات میں لوگ پیاسے بھی ہیں، اس کائنات میں لوگوں کے پاس لباس بھی نہیں ہے، اس دنیا میں لوگوں کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگ اس تکلیف کی حالت کے اندر، اس پریشانی کی حالت کے اندر کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کو پکار رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، تو رازق ہے، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے رب ذوالجلال، تو رازق ہے، میرے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ اے پاک پروردگار، تو سب کچھ کرنے والا ہے، کائنات پر تیرا نظام چلتا ہے، لیکن دیکھیں اس بندے نے میری بچی کو جو ہے وہ مارا ہے، میرے بچے کو مارا ہے، ہم تو غریب ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تیرے سامنے ہی درخواست ہم کر سکتے ہیں، تیرے سامنے ہی ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، تیرے سامنے ہی ہم اپنے جو ہے وہ ازداش کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، کل قیامت والے دن جو اب ہوگا تو اس کل قیامت والے دن پھر کیا بات ہوگی؟ ایک انسان اپنے رب کے حضور جائے گا، اور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے کون سی نعمتیں دی گی؟ وہ کہے گا جی سارے کی ساری نعمتیں مجھے عطا کی تھیں۔ میں کل ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا، اس دوست کے الفاظ نے مجھے جو ہے وہ تڑپا دیا۔ اس نے کہا کہ قاری صاحب، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر چیز گھر کے اندر موجود ہے۔ پہلے اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب کرم کیا، اولاد نرینہ بھی میسر آ گئی ہے۔ 100 ایکڑ سے زیادہ رقبہ ہے، پتہ نہیں کتنی ساری زمین موجود ہے، گھر کے اندر دنیا کی ہر سہولت موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس نے روتے ہوئے کہا کہ قاری صاحب اب تو دل کے اندر کوئی دعا بھی نہیں رہی کہ میں اپنے رب سے دعا کروں کہ مالک مجھے یہ چیز عطا کر دے، اتنا سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ اور وہاں پر پھر یہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہی بندہ جب کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہے گا مالک میرے پاس سب کچھ موجود تھا، روٹی بھی کھایا کرتا تھا، میرے پاس کپڑے بھی موجود تھے، میرے بچوں کی بھی مستقبل جو ہے وہ مناسب تھا، محفوظ تھا، میں نے سب کچھ جتنا بھی کر سکتا تھا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ سب کچھ تجھے میں نے دیا تھا نا؟ وہ کہے گا ہاں رب ذوالجلال آپ نے ہی دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں جب بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا تو تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ مجھے لباس کی ضرورت تھی تو تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ کہے گا اے رب ذوالجلال آپ تو اس ساری چیز سے پاک ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں، یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری پڑوس کے اندر رہنے والا وہ شخص جو مجھے پکارتا تھا کہ مالک تو رازق ہے لیکن میں تو بھوکا ہوں، مالک تیرے پاس سب کچھ ہے، سارے خزانے تیرے ہیں لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جاتا اور جا کر اس کو کھانا کھلاتا، مجھے وہاں پر پاتا، تو جاتا اس کو جا کر پانی اس کی پیاس بجھاتا تو مجھے وہاں پر پاتا، جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا تو اس صورت کے اندر تو مجھے وہاں پر پاتا، جا کر اس کو لباس مہیا کرتا تو اس صورت میں تو مجھے پاتا، تو نے تو میرا خیال بھی نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی سوال ہم سے ہونا ہے۔ یہ پکارنے والے ہمیں نہیں پکارتے ہیں، یہ پکارنے والے رب کو پکارتے ہیں۔ جب رب کو پکار رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو خلیفہ مجھے بنا کر بھیجا ہے،
ذمہ داری مجھے عطا کی ہے۔ اسی لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، یہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں، تمہیں ان کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں تمہارا ایمان وہ کوئی بھی ایمان نہیں ہے، وہ کوئی مومن نہیں ہے کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر جو ہے وہ سو جائے لیکن اس کا دوست جو ہے وہ بھوکا رہ جائے۔ ہمیں لوگوں سے بے غرض ہو کر زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں لوگوں سے بے غرض ہو کر اپنے آپ کے اندر عیاشی نہیں کرنی ہے، ہمیں لوگوں سے بالکل دور رہ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ پرسکون نہیں رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے، ان کو جہاں دین کی طرف لے کر آنا ہے، ان کو جہاں جہنم سے بچانا ہے، وہاں پر ان کے دکھ کا بھی خیال کرنا ہے، ان کا درد کا بھی خیال کرنا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو ہے وہ کیا خوبصورت اس کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم ہونے کے بعد وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، یعنی کہ ایک انداز ایسا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کے خلاف؟ وہ لوگ جو کہ کمزور کچھ لوگوں کو کمزور پا لیتے ہیں اور پھر ان پر ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کے نتیجے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تو نے ہمیں کن لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، اے رب ذوالجلال اپنی طرف سے ہمیں کوئی مددگار بھیج دے، اپنی طرف سے ہمیں کوئی ولی بھیج دے۔ وہ مجھے پکار رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے وہ لوگ مجھے پکار رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ وہ بنیادی بات ہے جس بات کو ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی عام فرد نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ہمیں ہر لحاظ سے ہر مقام پر اس بات کو محسوس کرنے ہے۔ اور میں ایک بات یہاں پر یہ کہہ دوں کہ جس نے بھی اپنے اس منصب کو پہچان لیا وہ عام بندہ نہ رہا، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ جتنے بھی بندے ایسے گزرے ہیں ان کو ذرا اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی کے اندر اٹھا کر دیکھو کہ جو لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، جو لوگوں کے لیے اپنے سینے کو کھول دیتا ہے کہ آؤ آ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر اپنا غم اور دکھ بیان کرو، جو اپنے گھر کے دروازوں کو کھول لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ کسی کو جا کر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عطا کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو لوگوں کے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے حال پر رحم کھانے والے ہیں، اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے۔ یقین جانیے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کتنا ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پر اعلان فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میری رضا کی خاطر، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، کسی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، صرف اور صرف میری رضا کی خاطر لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا کرتے تھے، لوگوں کی بات کو سنا کرتے تھے، لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ جو میری رضا کی خاطر سب کچھ کیا کرتے تھے؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور کل قیامت والے دن ایسے لوگوں کو ابھی حساب کتاب سیدھا ہو رہا ہوگا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، جو لوگوں کے لیے اس طرح جو ہے اپنے سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں پر کسی نے نہیں آنا، ہم نے ہی اللہ کا بندہ بن کر، ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن کر یہاں لوگوں کے دکھوں کو، لوگوں کی تکلیفوں کو، لوگوں کی مصیبتوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو ہم نے دور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ان کو ہمت دلانا ہے، ان کو حوصلہ دلانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سب سے زیادہ فکر جس بات کی رکھنی ہے وہ یہی رکھنی ہے کہ کاش یہ بندے جہنم سے بچ جائیں، کاش یہ بندے کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں آ جائیں۔ بس اسی درد کو اپنے اندر محسوس کر لیجئے، یہ درد پھر آپ کو دن کو بھی آرام نہیں کرنے دے گا، یہ درد آپ کو رات کو بھی نہیں سونے دے گا۔ دن کو لوگوں کو پکارتے رہیں گے، لوگوں کے سوال ہوں گے آپ پر، لوگوں کے آپ پر جو ہے نا وہ طنز ہوں گے، لوگوں کی باتیں ہوں گی، لیکن رات کو جب آپ کھڑے ہوں گے وہ سوال، وہ طنز، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، آپ رب سے پکاریں گے، اے پاک پروردگار میرا کیا قصور ہے، میں تو اسے جہنم سے بچا رہا ہوں، آگے سے یہ سوال کری جا رہا ہے، اے رب ذوالجلال اسے عقل دے دے،
اے پاک پروردگار اسے نیکی کی طرف آنے کی توفیق دے دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے ہاتھ کے اندر اس کا دل ہے، اس کے دل کو پھیر دے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں، تمام کے تمام جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان لوگوں کا یہی ہوتا تھا، دین کو پکارتے رہتے تھے اور رات کا ٹائم جو ہے وہ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پکارتے تھے، اے پاک پروردگار ان لوگوں کو نیک بنا دے، اے رب ذوالجلال ان کے حال پر رحم فرما دے، اے رب ذوالجلال ان کے دلوں کو پھیر دے، اے رب ذوالجلال ان کے حال پر رحم فرما دے۔ تو یہ لوگ یہی کام ہم نے بھی کرنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر ہم نے اپنی پوزیشن کو نہ سمجھا تو پھر دوستوں اور بھائیوں دنیا کے اندر بھی دھتکارے جائیں گے، آخرت کے اندر بھی دھتکارے جائیں گے۔ ہمیں تو بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، ہمیں تو ایک مقام دیا گیا ہے، ہمیں تو ایک مرتبہ دیا گیا ہے، اس مرتبے کو اگر ہم نے نہ پہچانا تو پھر دوستوں اور بھائیوں جس نے مرتبے کو نہیں پہچانا ہوتا اس کو تو پھر واپس بلا لیا جاتا ہے، اس کو تو پھر کہا جاتا ہے کہ تم اس مرتبے کے اہل نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا کے اندر جب تک مسلمان اس مقام پر رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اقتدار بھی عطا کیا، اختیار بھی عطا کیا۔ دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر سب سے بہترین اقتدار مسلمانوں کا، سب سے بہترین اختیار مسلمانوں کا، سب سے بہترین بادشاہت مسلمانوں کی، سب سے زیادہ دیر تک اگر بادشاہت رہی ہے وہ مسلمانوں کی رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں جب تک ہم اس منصب کے ساتھ لگے رہیں گے، اللہ کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی نصرت بھی ہوگی، اس کی تائید بھی ہوگی۔ اگر ہم نے اس ساری چیز کو چھوڑ دیا تو آج جو ہمارا حال ہے اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری کہیں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر سوڈان کے لوگوں کے لیے تو بڑی قراردادیں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے فلسطین کے لوگوں کے لیے کوئی قرارداد نہیں آتی۔ اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے ملیشیا یا کسی چھوٹے سے علاقے کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے تو قراردادیں بھی اور اس کے لیے ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے کشمیر کے لیے تو کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، صرف اتنی بات کہی جاتی ہے یہ تو مسلمان ہیں، بس بات ہی وہیں ختم کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے کس نے کیا کچھ کرنا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں اس سے بڑھ کر ہماری جو ہے قسم پرسی اور کیا ہوگی کہ ہماری دنیا کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، کوئی ویلیو نہیں رہی، کوئی مقام ہی نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں میری زندگی آج ہے، کل ختم ہو جانی ہے، میرے لیے تو اسی زندگی کا سوال کیا جانا ہے۔ اسی زندگی کو جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں کرنے کی کوشش کروں، میں کل قیامت والے دن رب کے حضور یہ بات کہہ دوں، اے پاک پروردگار، اے رب العزت، میری جتنی بھی زندگی تھی اس زندگی کے اندر میں جتنا بھی کر سکتا تھا میں نے کیا۔ میں ایک محلے کے دروازے کھٹکھٹا سکتا تھا، میں نے اس محلے کے دروازوں کو کھٹکھٹایا۔ میں بازار میں جاتا تھا تو اس بازار کے لوگوں کو میں کہہ سکتا تھا، میں نے ان بازار کے لوگوں کو میں نے کہا کہ لوگوں خدا کے لیے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، لوگوں جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی عمل ایسا کر لو کہ جنت میں اپنے رب کے حضور پیش کر سکو۔ مالک میرا یہ عمل ہے، خدا کے لیے یہ باقی جتنی بھی غلط کام ہیں ان سارے کاموں کو چھوڑو اور چھوڑنے کے بعد نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرو۔ مالک میں تو اس گلی کو کہہ سکتا تھا، مالک میں تو اس اپنے دوست کو کہہ سکتا تھا، مالک میں تو یہ جو میرے دوست ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میں تو ان کو کہہ سکتا تھا، میرا تو اتنا ہی تھا، حیثیت تھی، اتنی اوقات تھی، میں اتنا کہہ سکتا تھا۔ جس کی جتنی بڑی ذمہ داری، جس کا جتنا بڑا مقام و مرتبہ، اس پر اتنے سے زیادہ سوال کیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں اس چیز کو اپنے دل کے اندر اس چنگاری کو پیدا کر لیجئے۔ یہ چنگاری اگر پیدا ہو گئی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کا یہ جسم بڑا قیمتی جسم ہو جائے گا، آپ کا یہ جسم بڑا پیارا جسم ہو جائے گا، آپ کی یہ زبان بڑی پیاری زبان ہو جائے گی، آپ کا نام بڑا پیارا نام ہو جائے گا، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ انمول ہو جائے گی، آپ کی ہر چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی قدر اور قیمت سے وہ نوازے گا۔ لیکن اگر یہ چنگاری پیدا نہ ہوئی، میرے دوستوں اور بھائیوں ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھیے کتنے لوگ ہیں آئے اور ختم ہو گئے، کتنے لوگ ہیں آئے ہیں بچے پیدا کیے، زندگی گزاری اور اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے سامنے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، یقین کریں رونا آتا ہے۔ ایک گھر کے اندر جانا ہوا، یہ قاری سے میں دعا کروانی ہے، بڑا اہتمام۔ میں نے ان سے کہا کہ جی میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، میں ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے تو میں نے نماز کی تیاری کرنی ہے، تو میں نماز کے بعد آ جاؤں گا۔ تو پھر دوبارہ آئے، قاری صاحب آپ جلدی آ جائیے گا۔ ایک بچہ آیا، پھر ایک بڑا آیا، اور اس کے بعد نماز کے لیے ایک فرد آیا،
اور اس نے بعد میں اگر کہا گھر سے آپ چلیں جی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، سارے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں پر پہنچا اور میں نے وہاں پر جا کر بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سوال کیا۔ میں نے کہا جی بتائیں، میں دعا کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے کچھ تلاوت کی ہوئی تو مجھے بتائیں، کچھ آپ لوگوں نے پڑھائی کی ہوئی تو مجھے بتائیں، تاکہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ سکوں۔ کہنے لگے پڑھائی تو ہم نے نہیں کی، قرآن تو ہم نے نہیں پڑھا، درود شریف تو ہم نے نہیں پڑھا، کلمہ تو ہمیں نہیں پڑھا، کوئی بھی چیز ہم نے نہیں کی ہوئی۔ اہتمام کتنا کیا ہوا ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ کس کو دکھانے کے لیے؟ لوگوں کے اندر اپنے نام و نموش جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے کہ نہیں یہ ہم اپنے باپ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہے اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان پھر جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس دروازے پر آپ نے دستک دینی ہے، اگر وہ بندہ نماز کے لیے چلا گیا، جس بھائی کو آپ نے دعوت دینی ہے اگر وہ بندہ نمازی بن گیا، جس بھائی کو آپ نے دعوت دینی ہے وہ بندہ اللہ کے دین کے لیے اس نے اپنا پاؤں باہر نکال لیا، جس بھائی کو آپ نے دعوت دینی ہے وہ بندہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ سمجھانے والا، لوگوں کو دعوت دینے والا بن گیا، تو میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کا اکاؤنٹ تو کھل گیا، آپ کا اکاؤنٹ تو کھل گیا، آپ اپنی قبر کے اندر آرام اور سکون سے ہوں گے۔ لیکن وہاں پر پھر کیا ہو رہا ہوگا؟ یہی ہو رہا ہوگا، اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اس بندے نے لوگوں کو دعوت دی ہے، اس بندے نے نیکی کا کام کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھ دو، اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھ دو، اس نے فلاں شخص کو دعوت دی تھی، اس کا بھی نامہ اعمال جتنا بھی نیکیاں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ آپ سکون سے ہوں گے اور سکون کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس چنگاری کو اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ زبان کی جھجک آپ کے ختم اس لیے ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ جھجک ختم ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے، جتنا بھی ہمیں یہ شرم ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ میں کیسے بات کروں، لوگوں کو کیا دعوت دوں، لوگوں کو کیا کہوں، جب دل کے اندر چنگاری ہے کہ میں نے ان کو جہنم سے بچانا ہے، ان کو جنت کے اندر لے کے جانا ہے، زبان کے اندر الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے، طریقہ بھی خود بخود آ جائے گا، سب کچھ خود بخود آ جائے گا۔ یہ تبلیغی جماعت میں لوگ جو جاتے ہیں ان کو کیا سمجھایا جاتا ہے؟ ان کے دل میں یہی بات رکھی جاتی ہے کہ تم نے جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو کبھی نہیں بولنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں، دین کی ہم یہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو جو ہے وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ جو کبھی زندگی میں نہیں بولے وہ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کبھی کسی عالم کے پاس نہیں گئے، کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن مسلسل اپنا دین اور اپنا وقت اور اپنا سب کچھ لگانے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو ایسے جاری کر دیتا ہے کہ وہ گھنٹوں بیان کرتے ہیں، لوگ گھنٹوں بیٹھ کر سنا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کے لیے راستے سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ لوگوں کے تانے ایک دفعہ ہوں گے، لیکن وہی تانے آپ کے لیے تو پھول ہیں، آپ کے لیے تو ہار ہیں، آپ کے لیے تو وہ ایک سرمایہ ہے، انہی کو سنبھال کر رکھیے۔ بس صرف میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہاں پر لوگوں کو جہنم سے کسی نہ کسی طریقے سے بچا لیں اور جنت کی طرف لے جانے والے کوئی نہ کوئی عمل ہم ایسا کر لیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہاری اور میری کیفیت یہ ہے کہ تم سارے کے سارے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان پروانوں کی طرح آگ کے اندر جانے والے ہو، اور ایک شخص ہے جو دیوانہ وار ان پروانوں کو ہٹا کر کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح، وہ پوری آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس آگ میں جانے سے بچ جائیں۔ میں بھی یہی چیز کرنے والا ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بس میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی بن جاؤ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایسا عمل کرنے والے بن جائیں، اپنا خلیفہ بن جاؤ، اور خلیفہ بننے کے نتیجے کے اندر اگر ہم یہ کام کرنے لگ گئے تو میرے دوستو اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے اس چیز کی۔ میں بتا نہیں سکتا کیا قدر ہے، میں بتا نہیں سکتا کیا قدر ہے۔ وہ جو نعت ہم پڑھتے ہیں نا، وہ نعت ایسے نہیں ہے، زمین میلی نہیں ہوتی محمد کے غلاموں کا
کفن میلا نہیں ہوتا. خدا کی قسم ایسا ہی معاملہ ہے. بس اپنی زندگی کو اسی چیز کے اندر لگا لو, یقین جانے کہ زندگی کیا ہے. میں بھی سوچ رہا تھا, میں راستے میں آتے ہوئے ایک دوست کے حوالے سے اطلاع ملی ہے کہ وہ چھوٹے سے کام کے لیے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے وہ چلا گیا. کیا پتہ زندگی کا ہم یہاں سے گھر پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. اپنے دل کے اندر اس چنگاری کو پیدا کیجئے. اگر یہ چنگاری پیدا ہو گئی میرے دوست, میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ میرے لیے یہ بھی سرمایہ حیات ہے اور آپ کے لیے تو پھر ہے ہی سرمایہ حیات. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درس کے حوالے سے کسی کا کوئی اگر سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں. دعا کرا کچھ بیماروں نے بھی کہا جی. بیماروں کے لیے ہم خاص طور پر دعا کریں گے. یا رب لک الحمد و لک الشکر ما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. ربنا حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے پاک پروردگار, ہم یہاں پر بیٹھے آپ کے پاک کلام کو پڑھا, آپ کے پاک کلام کو سنا. مالک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. مالک جو باتیں اچھی بیان کی ہیں ان کو ہمارے ذہنوں کے اندر محفوظ فرما دے. سبقت لسانی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی ہے مالک, اس سے ہمارے ذہنوں سے محف فرما دے. اے رب ذوالجلال, ایسی محفلوں کو آپ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے. اے رب ذوالجلال, ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. ہم مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے. ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا بہترین خلیفہ بنا لے. اے رب ذوالجلال, ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایسا بندہ بنا دے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. اے رب ذوالجلال, ہم نکمے ہیں, ہم کسی کام کے نہیں ہیں. مالک ہم سے کوئی دین کا بڑا کام لے لے. اے رب ذوالجلال, ہمیں بہترین خلیفہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال, ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار, ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما. ہمارے بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اے رب ذوالجلال, جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. مالک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو آسان اور بہترین روزگار عطا فرما. جو لوگ تکلیفوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہیں, اے رب ذوالجلال ان کی تکلیفیں دور فرما, مسائل آسان اور حل فرما. اے رب ذوالجلال, بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرما. اے رب ذوالجلال, ہمیں اپنے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ فرما. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وسلم.